اور ہمیں بالکل اس تاریخی لمحے کو سب کو جج کرنا ہے، سب نے مل کے، یہ کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یقیناً سب نے مل کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن آج وقت بہرحال عدالت کے پاس ہے، سیو اٹ اور ویو اٹ۔ اور یہ جو کل آپ نے سوال کیا یہاں سے دوست نے کہ ویو آیا ہے سیکورٹی اداروں کا، تو اس جو اعلامیہ انہوں نے جاری کیا تھا اس میٹنگ کے بعد، اس میں تو کوئی کسی جماعت پہ یا پاکستان کے خلاف کسی سازش کا یا کسی کے ملوث ہونے کا یا پاکستان کے اوپر حملے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی سیکورٹی کانفرنس میں جو میٹنگز ہیں، وہ ملاقاتیں ہیں، یہ گفتگو ہے، وہ بھی قوم کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر ایف پی سی سی آئی کا ریزولوشن بھی اور دیگر ٹریڈ آرگنائزیشنز کے ویو بھی موجود ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ویوز بھی موجود ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سفارتکاری میں خط و کتابت کی جاتی ہے، جو کیبلز لکھی جاتی ہیں، یہ عام زبان میں نہیں ہوتی، یہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے، انکرپٹڈ ہوتی ہے، اور اس کو کوڈڈ لینگویج کو یہاں فوراً اور اس کی کوڈڈ ہونا یا اس کا انکرپٹڈ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو محفوظ رہے، وہ کیبل کوئی پڑھ نہ سکے دوسرا اگر کسی اور کے ہاتھ بھی لگے، اور یہاں اس کو ڈی کوڈیفائی کیا جاتا ہے، اس کو ڈی کرپٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے جو جونیئر سٹاف ہوتا ہے بیٹھا ہوا وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی جونیئر سٹاف سے وہ ڈیکرپٹ کرایا ہے اور اس سے مرضی کا اپنا ایک اعلامیہ نکلوایا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ، ساری بے ایمانی کرنے کے باوجود۔ لیکن یہ بات ہم نے کل بھی گزارش کی تھی، آج بھی، کہ اس وقت اسپیکر کی جو رولنگ ہے جس نے پورے ملک کے اس نظام کو تیک رکھا ہے، اس وقت لٹکا دیا ہے، اگر وہ رولنگ درست ہے، اگر وہ رولنگ ان چیکڈ ہے، اس کے اوپر قدغن نہیں لگ سکتی، اس کو چیک نہیں کیا جا سکتا، اس نے آئین سے بھی کھلواڑ کیا ہے، اس نے قانون سے بھی کھلواڑ کیا ہے، اس نے پارلیمان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، اس نے جمہوریت کے اوپر بھی حملہ کیا ہے۔ وہ صرف کانسیکوینٹل، وہ سرکمسٹانشل نہیں ہے، اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈائر ہیں، بڑے خوفناک ہیں۔ لہذا اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کے مطابق یا تو اپوزیشن ساری غدار ہے اور وہ قرار واقعی سزا پانی چاہیے، یا پھر یہ فیصلہ سنانے والا اور اس کو جو سکرپٹ لکھ کے دینے والے ہیں اور جو سکرپٹ پہ عمل کرنے والے کردار ہیں، ان سب کے خلاف یہ عمل ہونا ہوگا۔ کہیں تو اس معاملے کو روکنا ہوگا۔ میں پھر کہوں گا، میں کسی کو اس میں بے گناہ نہیں کہتا، سب اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کوئی تھوڑا بڑا حصہ ڈالا گیا ہوگا، کوتاہیاں ہوئی ہوگی، لیکن جو آج خودکش ہوا، یہ سونامی اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ اور عمران خان کو میں کیا کہوں، حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ اب کیا خان صاحب کو مبارک دے کہ آپ سونامی کہتے تھے، یہ سونامی لانا تھا، اور یہ واقعی پاکستان کے اوپر ایک سونامی آیا ہے۔ اب عدالت ہی بچائے تو بچائے، ورنہ انہوں نے تو اپنی طرف سے آخری حملہ کر دیا۔ ایسا کیا کیجیے کہ علیم خان نے جو پریس کانفرنس کیا اور جو الزامات لگائے ہیں پنجاب حکومت کے اوپر، اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ فرح خان باقی ہے، میاں باقی ہے، تو مشرا بی بی کے حوالے سے پتہ ہونا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پریشان ہے یہ حکومت اور وزیر اعظم کہ میرے بعد کوئی اور نہ آئے، الیکشن ہو یا کوئی سارا نظام لپیٹا جائے؟ اسی لیے کہ چودھری سرور اور علیم خان ہی نہیں، ایک ایک وزیر بولے گا، ایک ایک بیوروکریٹ بولے گا، اور جب قوم کے سامنے ان کی شکلیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے گھنونے چہرے اور کتنے کمال کے کردار ہیں۔ جہاں متعدد الزامات لگائے وہاں فرح نامی خاتون کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے ذریعے سے پنجاب میں کرپشن ہوتی رہی، اور جو ان کے دعوے تھے ایمانداری کے وہ علیم خان نے دلیل دوست کر۔ دیکھیے، ایک خاتون کا چلے جانا یا نہ جانا وہ ہمارے لیے وہ میٹر نہیں کرتا، جو بھی اس کے کردار ہیں وہ اپنی سزا پائیں گے، لیکن اصل میں تو میٹر کرتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں تھا، اس کا سورس کیا تھا۔ وہ پاکستان کی چیف ایگزیکٹو تو نہیں تھی، وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو تو نہیں تھی، اس کے پاس کوئی سیاسی اختیار تو نہیں تھا انتظامی۔ ہاں، وہ انڈائریکٹلی پاکستان میں بہت بڑے انتظامی اختیار استعمال کرتی تھی، اور وہ کون سے سورس تھے ابھی ان کے نام آنے جلد شروع ہوئے ہیں، ابھی دیکھیے تو صحیح آگے کیا ہوتا ہے۔ سر جی وہ کہہ رہے تھے کہ 4 بیوروکریٹس اگر آپ پکڑ لیں۔ دیکھیے، ہماری توقع تو یہ ہے، ٹھیک ہے، عدالت کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے اور وہ جج صاحبان زیادہ بہتر جانتے ہیں، سب کو سن کے ہی فیصلہ انہوں نے سنانا ہے، لیکن
जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मैं समझता हूं ये फैसला परसों आ जाना चाहिए था, लेकिन मजबूरियां होती हैं जज साहबान की। मैंने तो कहा ना कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इज एट पोजीशन, हम सब ने मिलकर ईदर टू सेव इट और टू वेव इट, ये सूरत हाल आ गई। अल्लाह करे मेरा खबर गलत हो। सर ये जो उन्होंने कहा है कि 4 ब्यूरोक्रेट्स पकड़ लेंगे, 4 ब्यूरोक्रेट सामने आ जाए जी, खुद ही हुकूमत में थी, हुकूमत से निकलने के बाद उन्होंने एहतियात भी शुरू कर दिया है, तो क्या अपोजिशन भी अपने कारकुनों को सड़कों पे लाने के लिए तैयार है या लाने जा रही है? देखिए आपने देखा कि हमने पीडीएम के जलसे किए तो पाकिस्तान के अवाम किस तरह सामने आए थे। बिलावल साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया तो लोग सड़कों पर किस तरह आए थे, हर शहर में हर गली में लोग मौजूद थे। हम अगर एक दिन भी अपोजिशन कॉल दे तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज किसके खिलाफ करना है? आज मामला अदालत में है, जो एहतजाज का जिक्र कर रहा है, जो एहतजाज की कॉलें दे रहा है, वो बुनियादी तौर पे अदालत पर दबाव डाल, हमारी दानिश में वो अदालत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान पे एक और वार करना चाह रहा है। उसने पार्लियामान तो ढाली, अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमलावर होना चाहता है। 4 जो उन्होंने कहा, अलीम खान की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने कहा कि 4 ब्यूरोक्रेट्स पकड़ लें, उनकी सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत। मैंने तो वजाहत की ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक अलीम खान और चौधरी सरवर नहीं, भी बहुत सारे किरदार बोलेंगे। एक इमाम खान अरे मजलूम बोले। नहीं कर सकते। आप ये समझते हैं कि ये 3-4 लोग जो हैं, फवाद चौधरी हो गया, प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम, सिर्फ इन्होंने ही ये फैसला कर लिया या बीच में मिलावट है? देखिए इसमें बहुत सारे किरदार होंगे यकीनन, लेकिन वो वक्त के साथ सामने आएंगे। मैं तो कहता हूं जी ये मामला प्रोब होना चाहिए। मैंने कहा ना कि ये डिक्रिप्टेड मैसेज जो है, जिसको बना के इन्होंने इसी तरह क्लरिकल स्टाफ से हमारे सामने ले आए हैं, जब वो सामने आएगा, उसका इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा, उसका डिकोडेड मैसेज आएगा, कोडेड मैसेज आएगा, तो आप देखेंगे कि वो है क्या। और उसमें जो इन्होंने किया है, बददेहनती के साथ भी किया है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी जो व्यू दे रहे हैं, वो इनको होश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमले बस करो, हम दुनिया के साथ कट के नहीं जी सकते, और आप अकेले गैरतमंद नहीं हो, आपसे पहले यहाँ, और आप क्या हो, आप सिर्फ दावे करने वाले हो। आपसे पहले हमने तारीख के हर मोड़ में पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान के वकार के लिए हर जगह पे अपनी जानों के नजराने भी दिए हैं, अपनी हुकूमतों को कुर्बानियां भी दी हैं। आप कुछ भी नहीं हो। वज़ीर-ए-आज़म ने तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम पेश कर दिया है, क्या आपकी अपोजिशन की इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है? जो नाम इस वक्त अभी तो मुशावरत की जरूरत नहीं है, अदालत में केस चल रहा है और इंशाल्लाह ये निजाम वापस अपनी जगह पे आएगा। लेकिन आप जरा इनके इरादे देख लीजिए। जो नाम सामने आया है इनकी तरफ से, वो खुद बोलता है कि इनके इरादे क्या है। थैंक यू।